2020 میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا کیونکہ ہمیں تو پوری یقین تھا کہ گلگت بلتستان میں ہم حکومت بنائیں گے، اور جب حکومت بنتی تو کسی نہ کسی اچھے عہدے میں ہمیں اکوموڈیٹ کرتی ہے ہماری پارٹی. تو بدقسمتی سے ہماری حکومت نہیں بن گئی، اور کس طرح نہیں بنی وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے. ہم نے وہی 5 سال جو ہے گلگت بلتستان صوبے کے ادارے بنانے میں گزارے. پلیٹ میں تیار کر کے حفیظ الرحمن صاحب کو دے دیا. اس وقت جو دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے، جو امن ہو رہا ہے، جو کرا رہے ہیں، وہ لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں جو وقتاً فوقتاً علاقے میں امن کے لیے ان کا بہت اچھا کردار ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئمن، میں ہوں شبیر میر. ناظرین، پروگرام روبرو میں آج میرے مہمان ہیں سلطان گولڈن. گلگت بلتستان کی ایک جانی پہچانی شخصیت، اس لیے بھی جانی پہچانی شخصیت ہیں یہ کہ یہ خاندانی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، اور خود یہ سلطان گولڈن تقریباً 1988 آنورڈ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ایکٹیویٹیز میں، سینئر رہنما ہیں. اور آج کل جو پیس کمیٹی بنی ہے، ریجنل پیس کمیٹی، اس میں ایز کوآرڈینیٹر بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. سلطان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے آتے ہیں آپ کے پولیٹیکل کیریئر کے حوالے سے. خاندانی طور پہ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ، آپ خود 88 سے آنورڈ پارٹی کے ساتھ کسی نہ کسی طرح مطلب منسلک رہے ہیں. تو کیسا لگا؟ مطلب ایک بڑا طویل سفر ہے خاندان کا، تو پارٹی کے اندر کانفیڈنس آپ کو اسی طرح ہے؟ شبیر صاحب، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آئمن کا اور دیکھنے والے ناظرین کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے مجھے مدعو کیا. جہاں تک پیپل پارٹی کا سوال ہے، وہ میرے نس نس میں ہے، رگوں میں ہے. میں 88 سے وابستہ ہوں پیپل پارٹی کے ساتھ. 90 میں پی ایس ایف گلگت سٹی کا جنرل سیکرٹری تھا. اس کے بعد پھر 2006 تک میں جنرل سیکرٹری رہا. 2006 کے بعد آنورڈ 2019 تک میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ضلع گلگت رہا. اس کے بعد پھر میں گلگت بلتستان کا میں سفیر برائے کلچرل ونگ رہا. تو ابھی میں ضلع گلگت کا جو ہے پریزیڈنٹ کا امیدوار ہیں چونکہ باقی میں نے دیکھے بہت ساری پارٹیاں، سارے ہمارے دوست ہیں، باپ ہیں، مخالفت کسی کی نہیں ہے، لیکن پارٹی سب سے اچھی میرے سامنے پیپل پارٹی ہے. اور وہ اپنے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس پارٹی کے اندر ہم جب آپس میں مل بیٹھ جاتے ہیں، چاہے بندہ استور کا ہو یا سکردو کا ہو یا گزر کا ہو یا دیامر کا ہو، کسی کا ہو، کسی جگہ کا بھی ہو، ہم جب ملتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم فیملی ممبر ہیں. ہمارے اندر محبت اتنی ہے پیپل پارٹی والوں کی کہ ہمارے اندر بھائیوں جیسا تعلق ہے، ایک ایز اے فیملی ممبر کی طرح تعلق ہے. اور پیپل پارٹی اپنے جیالوں کو اور اپنے کارکنوں کو تنہا نہیں چھوڑتی ہے. لیکن آپ کے ساتھ کوئی زیادہ وفا بھی کرتے ہوئے پارٹی نے ہم نے نہیں دیکھا. آپ کی اتنی لمبی ایسوسیشن پارٹی کے ساتھ، لیکن آپ کو کبھی ٹکٹ انہوں نے نہیں دیا، آپ اسمبلی کے اندر نہیں آئے، کونسل میں نہیں آئے. کوئی شبیر صاحب، نہیں، ذاتی کی بات ادھر اس لیے نہیں ہے کہ 2009 میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا حلقہ 2. تو اس وقت میرے سینئر تھے اپنا موسیٰ صاحب اور جمیل صاحب تھے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ نے جمیل کے صاحب کی خاطر آپ نے چھوڑنا ہے. تو میں نے چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد جب الیکشن ہو گئے غالباً 2015 میں ہو گئے، 2009 کے بعد 14 میں، بالکل اس میں پھر میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا. تو اس دوران بھی ہمارے جو سینئر کارکنان تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر یہ جمیل صاحب کے لیے آپ نے چھوڑنا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے چھوڑ دیا. پھر جا کے یہ 2018 میں
الیکشن ہو گئے، اس میں پھر میں نے ٹکٹ کے لیے جمع نہیں کرایا کیونکہ موسیٰ صاحب 2020 والے الیکشن کی بات کر 2020 میں سوری ہاں 2020 میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا کیونکہ ہمیں تو پوری یقین تھا کہ گلگت بلتستان میں ہم حکومت بنائیں گے، اور جب حکومت بنتی تو کسی نہ کسی اچھے عہدے میں ہمیں اکوموڈیٹ کرتی ہے ہماری پارٹی، تو بدقسمتی سے ہماری حکومت نہیں بن گئی، اور کس طرح نہیں بنی وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ صحیح۔ اب آگے جی بی کونسل کے الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ پارٹی کی طرف سے کتنے مضبوط امیدوار ہیں؟ سر میں نے جی بی کونسل کے لیے بھی میں نے درخواست نہیں دی ہے، مجھے کہا بھی کیا تھا، تو میں نے کہا میں نے اپنا خود تعین کرتے ہوئے، حدود تعین کرتے ہوئے، میرے سینئر ہیں بڑے بھائی ہیں اقبال رسول صاحب، انہوں نے ڈاکومنٹس جمع کرائے تھے، میرے بڑے بھائی ہیں موسیٰ صاحب، انہوں نے جمع کرائے تھے، تو پھر مجھے جمع کرانا تک نہیں بنتا، اس لیے میں نے ڈاکومنٹس جمع نہیں کرائے۔ لیکن یہ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ پارٹی کی ذمہ داری ہو کہ پارٹی دیکھے کہ کس نے ٹکٹ جمع کروانا ہے، کاغذ جمع کروانے ہیں؟ مجھے کہا گیا تھا آپ جمع کرائیں کہ مجھے امجد صاحب نے خود کہا تھا، اور جہاں تک میری پارٹی کا وہ ہے مجھے دینے کی، تو شبیر صاحب میں 20 ستمبر 2011 میں میرے پارٹی نے مجھے پاکستان بیت المال کا گلگت بلتستان کا سفیر بنائے، آن وارڈ میں ہوں، اعزازی پوسٹ ہے یہ، اعزازی پوسٹ ہے یہ، تو میں آن وارڈ ابھی تک ہوں۔ تو میری جو ہے ہم سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں، تو وہ ہمیں عزت پوری ملتی ہے، اور جہاں تک کہتے ہیں کہ پارٹی نے حق نہیں دیا، حق لینا ہوتا ہے، دیتے نہیں ہیں۔ ٹھیک، یعنی آپ کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوا؟ نہیں ہوا، میں اپنی پارٹی کا برتاؤ، اپنی پارٹی سے میں خوش ہوں۔ صحیح۔ پیپلز پارٹی کی اگر ہم 2009 سے آنورڈ دیکھیں تو پہلے چیف منسٹر مہدی شاہ بنے، آپ کا ان سے کلوز تعلق، اس کے بعد امجد صاحب اب ہیں، اور اس سے پہلے جعفر شاہ صاحب مرحوم تھے، تو آپ کس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سر ان تینوں کا ڈیفرنٹ ویوز ہے۔ مہدی شاہ صاحب جو ہے وہ اس کے پاس ایڈمنسٹریٹیو جو اختیارات، جو سسٹم وہ پارٹی کو چلانے والا، وہ ٹھیک تھے۔ صحیح، حکومت کے بعد میں آ جائیں گے، بحیثیت پارٹی قائد، میں نے پارٹی قائد کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ پارٹی کے اندر جو ایڈمنسٹریٹو وہ تو رہے ہیں، وہ تو پھر وہ آپ پھر اس پہ سوال کرتے حفیظ الرحمان صاحب اور مہدی شاہ اور خورشید پہ کیا ہوتا ہے، آپ نے تو پارٹی کے اندر سے کیا۔ تو میں کہتا ہوں ایڈمنسٹریٹو پاورز، انتظامی امور، وہ مہدی شاہ کے جو ہے بہت بہترین تھے۔ ہمارے جعفر شاہ صاحب اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، وہ بھی بہت اچھے تھے، لیکن وہ ایک ڈکٹیٹر تھے، اچھا، اس کا جو سخت مزاج کے تھے، تو ہمارے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا، بہت ہمارے خیال رکھا ہے، تو سخت مزاج کے تھے۔ امجد صاحب ینگ ہے، انرجیٹو ہیں، تھوڑا سا جذباتی ہیں۔ صحیح۔
تو وقت کے ساتھ زیادہ جذباتی ہیں، ٹھیک، تو وہ جذبات انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ان کے اوپر ذمہ داری آئے گی وہ تھوڑے سے کم ہوں گے، اور ینگ ہے اور بہت ترقی کریں گے۔ امجد صاحب کے بارے میں یہ بھی ایک بتایا جاتا ہے کہ پارٹی میٹنگز میں بھی جب کروشل ٹائم آتا ہے، الیکشن کے دن آتے ہیں، تو کچھ زیادہ جنجلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہوتا رہتا ہے اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ ہمارے پارٹی کے اندر کے معاملات ہیں، وہ اپنا سمجھ کے اپنے لوگوں کے اوپر گرم ہوتا ہے، اور پارٹی امور پہ ہوتا ہے، صحیح، تو وہ ہمارے جیالے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ سلطان صاحب، اگر ہم ان گورنمنٹس کو دیکھیں، 2009 سے مہدی شاہ صاحب، اس کے بعد حفیظ صاحب، اور اب خالد خورشید صاحب، ان تینوں کو آپ چونکہ ایک سیاسی ورکر بھی ہیں، آپ کی گہری نظر ہے سیاست پہ اور حکومتوں کی کارکردگی کے اوپر، تو آپ کیسے ان کا ایک جائزہ پیش کریں گے؟ کون آپ کے حوالے سے؟ یہ بڑا مشکل سوال کیا آپ نے۔ مختصر میں آپ بتا دیں، آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ آپ کو مختصراً یہ بتاؤں گا کہ مہدی شاہ صاحب کے دور حکومت میں ہم نے وہی 5 سال جو ہے گلگت بلتستان صوبے کے ادارے بنانے میں گزارے، پلیٹ میں تیار کر کے حفیظ الرحمن صاحب کو دے دیا۔ حفیظ الرحمن وہ مہدی شاہ صاحب ایڈمنسٹریٹو کے لیے ٹائٹ ہے، بالکل ایڈمنسٹریشن جو ہے چیف سیکرٹری، آئی جی، سارے ان کی ایک بات ہی مانتے تھے، نہ کوئی بھی نہیں کرتا تھا، وہ پاورفل سی ایم تھے۔ صرف ہم انتظامات کرتے کرتے 5 سال ہمارے گزر گئے۔ ہم کرپشن کے بھی بڑے الزامات لگے، صحیح تھے کہ غلط تھے وہ؟ سر کرپشن کے اگر الزامات صحیح تھے تو اس وقت مہدی شاہ جیل میں ہوتا، پھر حفیظ صاحب یہ جھوٹ ہے۔ پھر حفیظ صاحب کو ہم نے پلیٹ میں تیار کر کے دے دیا، نو ڈاؤٹ حفیظ صاحب نے ڈیولپمنٹ کے کام بہت اچھے کیے ہیں، اور ایڈمنسٹریشن بھی، لا اینڈ آرڈر بھی صحیح مینٹین رکھا۔ نون کا دور جو ہے بہت اچھا کیا اس معاملے میں، ڈیولپمنٹ اور لا اینڈ آرڈر۔ باقی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے حفیظ صاحب نیل تھے، اچھا، نرم تھے، ٹھیک، ایڈمنسٹریشن پنگا نہیں لیتے تھے سیکٹریز سے، خاص کر کسی سے بھی نہیں لیتے تھے، کسی سے بھی نہیں لیتے تھے۔ کوئی ایک بندے جگہ دکھاؤ جس کو ڈسمس کیا ہو، جس کو او ایس ڈی بنایا ہو۔ مہدی شاہ صاحب ہفتے میں 2 بندوں کو او ایس ڈی بناتے تھے۔ اب خالد خورشید صاحب آئے ہیں، قابل ہیں، شریف ہیں، ابھی تک گورنمنٹ ہے نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، گرفت نہیں ہے، اپنے وزراء کے اوپر گرفت نہیں ہے، گورنمنٹ کے اوپر جو ہے ایڈمنسٹریشن کے اوپر گرفت نہیں ہے، اور یہاں لوگوں کی پبلک، جنرل پبلک کی جو ہے شکایت ہے کہ خالد خورشید صاحب گلگت میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں، اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ صحیح، لیکن آپ نے، یعنی آپ سماجوادی پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے عبوری آئینی صوبہ تو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اس کا بنیاد کس نے رکھا ہے؟ پاکستان پیپل پارٹی نے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ امینڈمنٹ ہوتی رہتی ہے، تو ہم بھی اس کو، اگر یہ ہمیں صوبہ آئینی عبوری صوبہ دے دیں تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی پارٹی علاقے کی ترقی کے لیے کچھ دے دیں ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں۔ صحیح، تھوڑے سے موجودہ حالات کے اوپر بھی آتے ہیں۔ آپ پیس کمیٹی کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں، رکن ہیں، آپ کچھ فیل کر رہے ہیں کہ حالات میں کچھ تناؤ ہے؟ اور میں پھر گوارانہ کشیدگی کی بات کر رہا ہوں، اس کے لیے بحیثیت پیس کمیٹی ممبر، پوری پیس کمیٹی کچھ سوچ رہی ہے، کچھ کول ڈاؤن کرنے کے حوالے سے؟ شبیر صاحب، ہمارا کام جو ہے پیس کمیٹی کا، ہم نے گھر کے دروازے پہ جا کے، علاقوں میں جا کے، جہاں جہاں کشیدگی ہے ادھر جا کے ہم نے فریاد کرنا ہے۔ ہمارا کام فریاد کا ہے۔ فریاد کے بعد بھی اگر یہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، حکومت کو چاہیے اپنا ریٹ جو ہے وہ قائم رکھے، چونکہ جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اگر ریٹ قائم ہو تو یہاں پہ کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا ہے، ماضی میں یہ پریکٹس ہو چکی ہے۔ ان کو پتہ ہے کون بندہ امن کے لیے کام کر رہا ہے، کون کیا ہے، سارا ڈیٹیلز ان کے پاس ہے، اس کے باوجود حکومت ٹس سے مس نہیں ہے۔ مطلب حکومت کمزور ہے اس وجہ سے نہیں کمزور ہے یا کمزور ہے؟ وہ لوگ بہت زیادہ طاقتور ہیں اس وجہ؟ وہ لوگ طاقتور بھی نہیں ہیں، وہ طاقتور کدھر ہے؟ قانون سب سے بڑا طاقتور ہے، قانون جو ہے نا وہ طاقتور ہے۔ اس وقت جو دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے، جو امن ہو رہا ہے، جو کرا رہے ہیں، وہ لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں جو وقتاً فوقتاً علاقے میں امن کے لیے ان کا بہت اچھا کردار ہے، حکومت کے ساتھ مل کے، پھر عوام کے ساتھ مل کے
تو ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. حکومت کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کو اس وقت اپنا جو لا منسٹر ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو ٹائٹ کر کے حکومت کی ریٹ جو ہے اس کو قائم رکھنی چاہیے. بہت شکریہ سلطان گولڈن صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے. مہربانی، شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.